رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے تمام اونچ نیچ کو اپنے پیروں سے رونق دیا، ختم فرما دیا۔ کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں۔ یہ نمازوں کے لیے ہو گیا۔ اسی طرح حج میں اگر آپ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پیسے والا بھی ہوگا یا جس کے پاس تھوڑی سی استطاعت ہے وہ بھی وہاں حج پر پہنچا ہوگا، لیکن جب خانہ کعبہ کے طواف میں دیکھتے ہیں تو سارے ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں۔ میدان عرفات میں اگر مولا کو پکار رہے ہیں تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کون اس میں وقت کا بادشاہ ہے اور کون فقیر ہے۔ سب کو دو لباس میں ملبوس احرام کے بلایا گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ احرام کے کپڑے کروڑوں کے ملتے ہوں، بلکہ وہی مختصر سے لباس جس کو امیر پہنتا ہے وہ غریب بھی پہن سکتا ہے۔ احرام سب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، یہ احساس دلانا اسلام کی خصوصیت ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے آخری خطبے میں، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اور مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ عاجزی کرتی ہے، زمین پر رہتی ہے۔ تو تمہارے اندر غرور و تکبر یہ نہ آئے کہ میرا سٹیٹس الگ ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، پیسے والا ہو گیا ہوں، منصب والا ہو گیا ہوں، علم والا ہو گیا ہوں۔ یہ غرور و تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں جیسے ایکویلٹی ہے، برابری ہے، حج میں دیکھا گیا ہے، زکوٰۃ کا بھی اور روزوں کا بھی یہ جو سسٹم ہے اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر یہ احساس بھی دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں مال عطا کیا ہے تو جسے نہیں دیا گیا ہے اسے دے کر کے تم برابر کر لو۔ اور روزے تم بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہو، سال بھر بھوکے رہتے نہیں ہو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ تمہیں ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا، وہ بھی گرمیوں کے دنوں کے روزے بھی۔ یہ احساس، یہ لفظ ہی بڑا معنویت کا ہے، احساس، کہ دوپہر ہوتے ہی بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں خوشی سے، لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ میں کل ہی اپنی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جو غلہ اناج آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کتنی کوانٹٹی میں یہ نکلتا ہے؟ تقریباً 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا انتظام سال بھر ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 6.5 ارب، یعنی تقریباً 650 کروڑ، لیکن اناج اور غلہ جو ہے آبادی سے ڈبل نکلتا ہے زمین سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے انتظامات سے۔ 6.5 ارب آبادی ہے، 650 کروڑ آبادی ہے، اور 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا غلہ، اناج یا پھل فروٹ جو بھی غذائیں ہیں وہ دنیا میں سال بھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حیرت کی ایک رپورٹ اور بھی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ملتا۔ پھر اتنا کہاں جاتا ہے؟ یہ اناج کہاں جاتا ہے؟ یہ غلہ کہاں جاتا ہے؟ اگر ہماری آبادی سے ڈبل یہ آ رہا ہے، اور پھر 200 کروڑ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ بلو آف پورٹی جس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے نیچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ۔ یقیناً پھر تمہیں اسی اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں غلہ اناج 1200 کروڑ لوگوں کا تو آ رہا ہے، لیکن اس پر قبضہ شاید 1 ہی کروڑ لوگوں کا ہوگا۔ بڑے بڑے امیروں کا اس پر قبضہ ہے،
جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ بلند نہیں کرتے، نہ ہی ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے اناج کسی اور کے گھر تک جا سکے۔ بات یہی ہے، یہی ذخیرہ اندوزی 200 کروڑ لوگوں کے بھوک کا سبب ہے، ان کی وجہ ہے۔ یہ ان سب کے قاتل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، دنیا کی رپورٹ نکالیں آپ، ہر سال لاکھوں لوگ سے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، صرف برداشت نہیں، بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں، میں خود اپنے زمانے طالب علمی کی بات بتاؤں، افریقہ کی سرزمین پر کئی ایسی بستیاں آج بھی ہیں، وہ لوگ سیدھے گھاس نکالتے ہیں اور ابالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، زمین کی گھاس نکالتے ہیں، پانی میں ابالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ لوگ پھینکے ہوئے دانے یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عجیب سی چیزیں ہم نے وہاں پر دیکھی ہیں۔ ستو جو ہے گیہوں کے آٹے کا، اور اس میں شکر ڈال کر کے پرانی غذا ہے، گیہوں کے آٹے کو بھون لیا جاتا تھا اور پھر اس میں شکر ڈال کر کے گھول کر کے اس کو کھا لیا کرتے، اس کو ستو کہتے ہیں۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ستو کھایا کرتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ستو کھاتے ہیں۔ لیکن ہم نے افریقہ میں ستو دیکھا ہے، یہ جو دھان کی یا گیہوں کی جو بالیاں سوکھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جس پہ سے دانے نکالنے کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے، اس بھوسے کو پیس کر کے اس کو گھول کر کے کھاتے ہیں، اور اس کو ستو کہتے ہیں، دانے نہیں، بھوسے۔ میرے عزیزوں، مجھے یہاں پر ایک بات کرنی ہے، دنیا کے فقر کا اور اس کی غربت کا علاج کہاں ہے؟ کون علاج کرے گا؟ بڑی بڑی طاقتیں آج موجود ہیں، اور آج دنیا میں طاقت کے اظہار کے لیے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو پیٹرول میزائل ہے۔ ہر بڑی کنٹری اپنے اسلحے دکھا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے۔ امریکہ اپنی دادا گیری اگر دکھاتا ہے تو اپنے میزائلوں کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے، رشیا اپنے نیوکلیئر بموں کے ذریعے سے دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ پوری دنیا میں ان ظالموں اور جابروں کے پاس ایسا حل نہیں کہ ان 200 کروڑ لوگوں کی بھوک کا علاج کر سکیں۔ تمہیں پتہ ہے آج جو جنگیں چل رہی ہیں، مسلسل پوری دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وار کرتے ہی رہتے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں ابھی چند دن پہلے میں نے کسی کا ایک رپورٹ پڑھا تھا، پر ڈے جو میزائل اٹیک کرتے ہیں یا پھر جنگوں میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ $20 ملین کا ہے۔ $20 ملین، جو ہمارے ہاں کئی 100 کروڑوں میں چلا جائے۔ میرے عزیزوں، یہ $20 ملین ہے یا پھر دوسری کرنسی ہے میرے ذہن میں نہیں، لیکن پر ڈے صرف اور صرف دھواں میں اور بارود میں یہ خرچ کر جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے حلق تک ایک لقمہ نہیں پہنچا پاتے۔ ملک شام، ملک یمن، وہاں جانے والی آج تنظیمیں موجود ہیں، وہ جب وہاں کی اخبار بھیجتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے کہ کیا کریں۔ پورے ملک شام پر اتنے بم اور بارود برسائے گئے ہیں کہ وہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں اڑ چکی ہیں، ملبہ ہے، ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے۔ برسوں سے کمائی ہوئی کی محنت کے پیسوں سے جو گھر بنائے ہوں گے وہ سب ملبے کا ڈھیر ہے، اور بچے باہر آوارہ ہو چکے، کیونکہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کون پرورش کرے گا؟ میدانوں میں گھوم رہے ہیں، شاید وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کبھی کوئی آئے بم تو یہ ہم بھی ڈھیر ہو جائیں۔ ان کے پاس جانے والی تنظیمیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغی کی گوشت کی بوٹی اور تھوڑا سا چاول وہ پیک کر کے دیتے ہیں تو 100 بچوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ عراق کے بھی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ 11ویں شریف کے موقع پر خود ہم بکرا ذبح کر کے اپنے کھانے کی بجائے ہم یہ سوچتے کہ ان تک کی گوشت تقسیم کر لیں، یہی سب سے بڑی 11ویں لے کر کے جاتے تھے۔
ریفیوجی کیمپ جو لگے ہوئے ہیں جنگوں میں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وہ حالات نہ لائے۔ جو تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، اس کے کپڑے تک پڑ جاتے ہیں۔ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں ان اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں صدیوں سے اسلام ہے، یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، اور پھر بھی سینہ تان کر کے آج دبئی کے بادشاہ گھوم رہے ہیں، ایک ایک گھوڑا 90 کروڑ کا خریدتے ہیں۔ ہاں، سعودی کے شہزادے سونے کا ٹوائلٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی عیاشی میں مست ہیں، لیکن ان بچوں تک ایک بوٹی نہیں پہنچ پاتی۔ میرے عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے پاس اس کا علاج اگر ہوتا تو اب تک غریبی ختم ہو چکی ہوتی۔ پوری دنیا کا نظام فیل ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے۔ غربت کو اور ان کی بھوک کو ختم کرنے کا اگر کسی کے پاس نظام ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں مدینہ طیبہ کے حالات کیا تھے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں، خود حضور کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس رات میرے آقا کی آخری تھی میرے حجرے میں، اس دن ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا۔ آخری رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں وہ نور علی نور، چراغ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے میرے آقا نے اپنائے وہ اپنی غریب امت کے لیے، کہ ان کو تسلی ہو سکے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور کی وفات کے بعد 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، خلافت صدیقی، اور نظام پورا اسلامی قائم ایسا تھا، زکوٰۃ سب برابر نکالتے رہے، غریبوں کا احساس کرتے رہے۔ 2.5 سال کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابھی 2-3 سال نہیں گزرے، 2-3 سال نہیں گزرے، حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے گورنر تھے، وہاں لوگوں کی جو زکوٰۃ نکلتی تھی لوگ لا کر کے معاذ بن جبل کے پاس جمع کرتے اور کہتے کہ آپ مدینے بھیج دیں، جو ضرورت مند ہے ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ پوری جمع کی اور مدینے بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جب یمن سے زکوٰۃ آئی مدینے میں، آپ نے اعلان کیا پورے مدینے میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، ایک گھر بھی نہیں۔ سبوں نے ہاتھ اونچے کر لیے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا۔ حضور کے زمانے میں، یعنی ابھی تھوڑے سال پہلے ہی غربت ایسی تھی کہ ایک کپڑے پر ایک صحابی پوری زندگی گزارا کر رہے تھے، لیکن کون سا نظام ہے جو یہ تبدیل کر دیا؟ یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ ایسا ہے کہ مدینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے کہ کوئی ہے مستحق تو ہماری زکوٰۃ لے لے۔ مدینے کے گھر نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں رہ گئے، دینے والے ہو گئے۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ واپس بھیجی، پھر یمن حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ مدینے میں کوئی مستحق نہیں، بہتر ہے کہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ زکوٰۃ واپس گئی، پھر حضرت معاذ بن جبل نے دوسرا خط لکھا، کہا امیر المومنین پورے یمن میں تقسیم کر دیا گیا اور یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے مدینے بھیجا گیا ہے۔ اندازہ کریں جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے غلام گئے غریبی سے انہیں آزاد کرایا ہے۔ احساس اسی چیز کا نام ہے، خود کھا کر کے اپنے عیش کی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا، یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں۔ میں جو رپورٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 1200 کروڑ لوگوں کا کھانا دستیاب ہوتا ہے سال بھر میں، جبکہ آبادی 650 کروڑ ہے، اور پھر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، تو یہ جاتا کہاں ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جن کے پاس مال آتا ہے ان کے ہاں دوسروں کا احساس مر چکا ہے، احساس ختم ہے۔ تم خود اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ لو۔ اور ایک رپورٹ حیرت کی ہے، اللہ اکبر، میں نے یہ سب اینالائز کرنے والے سے یہ رپورٹ لیا
تو حیرت کی بات یہ بھی ہے 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا اس میں رپورٹ میں کہ 200 کروڑ لوگوں کا کھانا ہر سال صرف گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ یہ امیروں کے چوچلے ہیں، ہر شادی بیاہ کے بعد جاؤ دیکھو کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، ہر دعوت کے بعد کتنا گندی نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ تم تو اپنے شوق کے لیے کتنی مرتبہ چیزیں ہلکی سی چک کر کے باقی پھینک دیتے ہو، تمہیں اندازہ ہے۔ اور ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنا امیروں کے گھر سے کھانا بہایا جاتا ہے ایک وقت، وہ اگر ان لوگوں کو ملے جن کے ہاں کھانا نہیں ہے، وہ 4 دن اس پر گزارا کر سکتے ہیں، 4 دن گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک بار تمہارے دسترخوان سے پھینکا ہوا کھانا غریب کے 4 دن کی زندگی کا کھانا ہے، احساس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی احساس سے کیا ہے، جس کے اندر احساس ہے وہ مسلمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو رات کو کھانا کھا کر کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بڑا لفظ ہے، مومن نہیں ہو تم اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا۔ تو آپ بولیں گے ہم کو کیا پتا ہے کون بھوکا سو رہا ہے کون کھا رہا ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں احساس پیدا کرو، احساس۔ جس دن تمہارے اندر احساس آئے گا ہر ایک کے چہرے سے پہچان لو گے تم کہ کون بھوکا ہے اور کون سیراب ہے۔ احساس نہ ہو تو بھیڑ سے گزرتے چلے جاؤ گے، تمہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، کون بیمار ہے کون کیسا خوشحال ہے۔ کیا اپنے گھروں میں تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، آپ تھک ہار کر کے باہر سے آئیں، دن بھر گھر میں نہ رہیں، تمہارا بچہ اگر کسی کونے میں دبک کر کے بیٹھا رہے، منہ اترا رہے، تم اس سے پوچھے بغیر ہی کہو گے کیا میرا بیٹا بیمار ہے؟ چہرے سے لگ رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں بتا رہی ہے؟ یہی احساس۔ صرف چہرہ تمہیں بتا دیا اپنے بچے کا کہ آج یہ بچہ میرا بیمار لگتا ہے، یہ جس طرح سے خوشحال رہتا تھا آج نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہی احساس پوری امت کے ساتھ ہو تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا، ایمان مکمل ہے۔ احساس جب مر جائے تو پڑوس میں جنازہ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا، بھوکے تو بات دور کی ہے۔ ہاں شہروں کی ہم نے زندگیاں دیکھی ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، سالوں ہو گئے، پڑوس کے فلیٹ میں کون بیمار ہے اور کون مر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں، سیلفش زندگی۔ اور اس کو دنیا ماڈرن کلچر کہتی ہے، یعنی یہ پوش لوگوں کی زندگی ہے کہ دوسروں کے گھروں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ رہے۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو وہ ہے کہ ایک جنگ میں 3 صحابہ ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے دی، اپنی جان تک دے دیے، خود زخمی گرے ہوئے ہیں میدان میں، پیاس کی شدت ہے، لیکن دوسرے بھائی کی آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، اپنا پانی قربان کر دیا، نہیں اسے پہلے پلا دو۔ یہ احساس ہے، یہ احساس ہے۔ اور اگر احساس نہ ہو تو یہ سیلفش زندگی، کسی کو کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلے گا۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کتنا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حساس تھے، خاص طور پر غریبوں کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک بار مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تھے، مسجد نبوی شریف میں رمضان کا موقع ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت یہاں کس کو ہوش رہتا ہے؟ بلکہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں، دوسرے کو ملے نہ ملے، یہ تو بھوک کے بعد ایسا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی پورے دسترخوان پر 70 کے قریب صحابہ ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، حضور پاک دسترخوان پر بیٹھے، افطار کے عین قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عائشہ باہر دیکھو کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا جو دسترخوان پر آنا ہے۔ یہ احساس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا،
جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اپنی سواری باندھ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کہیں سفر سے آیا ہے۔ ام المومنین نے پکار کر کے کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی مسافر نظر آتا ہے۔ میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے، کوئی لمبے سفر سے آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آئے ہوئے مسافر کو لینے کے لیے گئے، افطار پہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ آیا، اس کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول سے اٹے ہوئے لباس، چہرہ پورا بکھرا ہوا، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، بڑے لمبے سفر سے وہ آیا تھا اور میرے مصطفیٰ سے ملنے آیا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا کچھ کھائے پیے؟ کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے دسترخوان پر لائے اور جو دودھ کا پیالہ تھا پورا کا پورا اس مسافر کو دے دیا۔ اور ہوا ایسے، دیہات سے آنے والے لوگ کبھی کبھار آتے تھے، آداب اس طرح کے سب کو پتہ نہیں ہوتے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس آئے ہوئے مسافر نے پورا دودھ پی لیا۔ جو 70 صحابہ موجود تھے اور پھر سبوں نے کھجور پر، صرف ایک کھجور پر افطاری کر لی۔ کسی کی زبان پر شکایت نہیں، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہو جیسے بھی ہو، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہیں، میرے بابا نہیں ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد مندہ ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے